اور جنرل صاحب جس طرح پریڈ کے اندر چلتے ہیں نا، صرف آپ غوری کو سامنے رکھ کر ایسے چلے، ایک بار ایسے کر کے چلے۔ میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے نام، میں نے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال ایٹم بم، غوری، ابدالی، شاہین، ابابیل، حطف یہ کیوں بنائے؟ کہنے لگا تیغ بار عزت دین است و بس، تیغ بار عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ بس اقبال کہتا ہے یہ جو تلوار ہے، تلوار، اب یہ تلوار کے بجائے ہمارے پاس شاہین ہے، غوری ہے، ٹینک ہے، کامرہ، جہاں دن رات اسلام کے گھوڑے تیار ہوتے ہیں کامرہ کے اندر، ہاں جی، کامرہ ایئر بیس کے اندر، یہ جناب جتنے ہمارے پاس جہاز کھڑے ہیں جنگی، خالد ٹینک۔ میں نے کہا اقبال یہ کیوں بنائے؟ قوم تو بھوک سے بھی مرتی رہی لیکن ٹینک بنتے رہے، تو آخر کیوں ہم نے ٹینک بنائے؟ بھوک برداشت کر کے بنائے۔ سڑکیں نہیں بھی بنی تو ابابیل بن گیا، سڑکیں نہیں بھی بنی، اسپتال نہیں بھی بنے تو 9 حطف میزائل بن گئے۔ اقبال ان کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ محمد عربی کی عزت آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے بنائی گئی۔ ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مصور پاکستان کی بات کو سمجھے۔ ہاں جی، مقصد حفظ آئین است و بس، بس یہی دین کا مقصد ہے۔ ہتھیار اور تلوار کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ تلوار اب آپ شاہین میزائل کو میدان میں لائیں، اور جنرل صاحب جس طرح پریڈ کے اندر چلتے ہیں نا، صرف آپ غوری کو سامنے رکھ کر ایسے چلے، ایک بار ایسے کر کے چلے۔ میں آپ کو بالکل مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ارباب ہمم، جہاں خالد بن ولید جس صف میں کھڑے ہوں، حضرت مسنع کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کھڑے ہوں، حضرت قعقاع کھڑے ہوں، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں، وہاں طارق بن زیاد کھڑے ہوں، اور وہاں جناب ابدالی کھڑا ہو، اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو، نور الدین زنگی کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، احمد شاہ ابدالی کھڑا ہو، التمش کھڑا ہو، شیر شاہ سوری کھڑا ہو، تو جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو۔